معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے اپنی زندگی کا پہلا کسی سیاسی رہنما کا انٹرویو لیا تھا اور وہ تھے عمران خان صاحب. لیکن اس انٹرویو کے بعد بے شمار باتیں اور بے شمار گفتگو سننے کو ملی کہ انٹرویو تشنا رہ گیا. بے شمار ایسے سوالات تھے جو مجھے پوچھنے چاہیے تھے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے بعد 1 مہینے میں گزری ہیں. اور یہ ملک بڑا عجیب ہے، اس میں ہر دن نیا طوفان برپا ہوتا ہے اور نئی گفتگو کرنا پڑتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ آج وہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خان صاحب، 10 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے ایک تبدیلی آئی تھی اور ایک صاحب نے اس کے اگلے دن انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا دیکھو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کتنا اچھا ہو گیا اور اسٹاک مارکیٹ بھی بہت اچھی ہو گئی. لیکن میں اس وقت جو صاحب نظر لوگ تھے جو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں یہ تبدیلی صرف اس لیے لے آئی گئی ہے کہ یہ کنٹینٹ آف چائنا کا ایک پروگرام ہے کہ پاکستان ڈسٹرب رہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے. اب تو حالات بہت خراب ہیں. میں اور یہ جی میں نے اس کے اوپر بڑا، کیونکہ میرے تو سامنے سب کچھ یہ سازش کھلی ہے نا، میں نے تو اس کو سلو موشن میں دیکھا سازش کو، اور میں نے پھر بعد میں بھی اسیس کیا کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے تھے. پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو جائیں کہ یہ صرف جو ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہ امریکہ سے آئی ہے سازش، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں ان کی وائس ورثہ بھی ہو سکتی، ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، کیونکہ وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ایسے یہاں حکمران جو کہ یعنی ان کی جو وہ حکم کرتے ہیں یا سلوٹ مار کے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو ان کو عادت پڑی ہوئی تھی وار آن ٹیرر کی. پھر اس کے بیچ میں ریمنڈ ڈیوس کو پکڑا دیا جو دہاڑے لوگوں کو گولی مار کے وہ اس کو دے دیا واپس. یعنی ڈرتے تھے کوئی بھی سٹینڈ لیتے ہوئے کہ ایمل کانسی ہو گیا، وہ رمزی یوسف ہو گیا، ان کو غیر قانونی طور پہ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے قانون توڑ کے پکڑا دیا. پھر ساری وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کے سارے قوانین کی وائلیشنز ہوئی، آپ نے گوانٹانامو میں پہنچا دیا، جو بھی کیا. ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی ان کے جو بھی ان کے حکم کے خلاف یا ان کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتا تھا تو اس کو ان کے لیے آرڈر اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آپ ظاہر بات ہے فیوچر آپ کا ہے، نظر آ رہا ہے. اگر آپ کا فیوچر نہ ہوتا تو اب تک الیکشن کروا چکے ہوتے. سے بتائیے گا کہ پاکستان کی جو پوری کی پوری ہسٹری ہے وہ معیشت دانوں کی تباہی کی وجہ سے شعیب سے لے کے آخر تک انہی ورلڈ بینک کے ٹوڈیوں نے خراب کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی اس ملک میں؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ کہتے کہ ان کے رہتے ہوئے تو نہیں، وہ تو صحیح ہے. یہ تو کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے 8 مہینے میں جدھر آ گئے ہیں نہ انٹرنلی کوئی آج سرمایہ کار اس حکومت کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے، بلکہ 88% بزنس سمجھتے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی. بیرونی ملک ویسے ساری فائنینشیل مارکیٹ سب بند ہو گئی ہیں، کیونکہ جو ہمارا ایک رسک تھا ڈیفالٹ کا 100 پہ چلا گیا. 8 مہینے پہلے وہ تھا 5%، ہم جب تھے یہ 100 پہ چلا گیا. اب اس کا مطلب کسی نے پیسے باہر سے نہیں دینے، تو نہ سرمایہ کاری آنی ہے، نہ پیسے، نہ کمرشل لونز. اب کیا کریں گے؟ یہ بالکل اب بیرون منت ہو گئے ہیں IMF کے اور وہ پاورز کے جن سے ان کو پیسہ مل سکتا ہے. اب وہ کیا پاکستان سے مانگی؟ میں وہی آ گیا، اکنامک ہٹ مین ایک ہی چیز رہ گئی ہے پاکستان کے پاس. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کے اوپر ڈیل کر لیتے ہیں، اور یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو باہر رہتے ہیں پاکستان، پیسہ ان کے باہر پڑا ہے. ڈالر اگر مضبوط ہوتا ہے روپیہ گرتا ہے. اب روپیہ گرتا گیا جب سے، سوچ لیں کہ اوپن مارکیٹ میں 260 روپے کا ڈالر ہے. ہم جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تو 178 روپے کا ڈالر تھا. ٹھیک. اب یہ جو ایک کتنا بڑا تیزی سے گرا ہے نیچے، کوئی اس کے ایکسپلین تو کریں کہ کیا ہوا ہے. پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں وہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ایک دم ملک ایسے گیا نیچے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو اکنامک ہٹ مین لگ رہا ہے. اصل وہی تھا نا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے آؤ، تباہ برباد. اور پھر یہی جو لوگ اب ڈیمانڈ کریں گے پاکستان سے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی تو دولت باہر پڑی ہے.
فرق پڑتا ہے پاکستانیوں کو کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر گئے تو مجھے تو خوف ہے پھر پاکستان کے فیوچر کے اوپر. خان صاحب ایک ڈیفنس ایمرجنسی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ جن لوگوں کا جس انسٹیٹیوشن کی ذکر کر رہے ہیں, آج ہمارے پاس $5,000 میرے اگر اکاؤنٹ میں ہے تو میں نکالنے جاؤں تو مجھے 3 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں. آج خدا نہ خواستہ ہم کسی بھی بارڈر پہ ویسٹرن ایسٹرن پہ ہم جنگ پہ جائیں, آپ پاس 3 دن کا پیٹرول نہیں, اب کریں گے کیا؟ نہیں دیکھیں آریہ صاحب, یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان سے, اور میں نے جب کہا کہ یہ سازش ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور چیف جسٹس صاحب کو ہم نے ڈاکٹر عارف الوی نے بھی بھیجا وہ مراسلہ کہ یہ اس کے اوپر کم از کم پوچھے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے. ایک وہ کہتا ہے, ایک دن حکم دیتا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ, ڈونلڈ لو کہتا ہے, اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ظاہر ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی تو بہت بری حکومت ہے, اور وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان میں سے کئی جو امریکن ایمبیسی میں جاتے تھے, ہمارے پاس ریکارڈ ہے IB کا کہ جو سب سے پہلے گئے ہیں ہماری پارٹی چھوڑ کے, وہ امریکن ایمبیسی میں جا کے میٹنگز کرتے تھے. اب راجہ ریاض نے کون سی کوئی فورن پالیسی پہ بات کرنی امریکن ایمبیسی میں جا کے, تو یہ سب یہ اوپن میٹنگز ان کی اپوزیشن لیڈر سے ہوتی تھی, جیسے وہ باقی جگہ اپوزیشن لیڈر سے زیادہ میٹنگز, وہ اپوزیشن لیڈر جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں تھے, ان سے زیادہ میٹنگز. اور ہمارے جو بیک بینچرز تھے جو ان کا خیال تھا خوش نہیں ہے ہماری پارٹی سے, ان سے میٹنگز کر رہا ہے امریکن ایمبیسی. تو اگر وہ ہو جاتی جی اس کے اوپر, اگر آپ کرتے یہ کہ سازش کے اوپر کوئی پوچھے تو صحیح کہ ملک سے ہوا کیا ہے. کیونکہ آج مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارا مسئلہ کیا تھا, ہمارا مسئلہ تھا تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی. ٹھیک, تو تیل کی قیمت ہمارے دور میں تو $103 سے $115 پہ گئی ہے, آج $70 سے $80 پہ تیل ہے. تو آج کیوں تیل اتنا مہنگا ہے, ڈالر ختم ہو گئے ہیں, آج کیا ہوا ہے؟ تو یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ان چوروں کو جنہوں نے اس ملک کو 2 خاندانوں نے لوٹا, ان کو صرف یہاں بٹھا دیا آ کے, وہ اپنی چوری ختم کرنی شروع ہو گئے. اتنی تیزی سے کبھی کسی ملک میں کرپشن کے کیسز ختم ہوئے ہیں؟ یعنی ایسے ہوا ہے کہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ایک دم آپ ہضم کر جائیں. وہ قانون بدل دو, رول آف لا ہو جاتا ہے نا. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں جی, یہ جو کیا ہے انہوں نے, اس سے بڑی غداری ملک سے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے چوروں کو بٹھا دیں, وہ ملک کی اکانومی تباہ کر دیں, اور وہ صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کر دیں. ایک کے بعد دوسرے کے کرپشن کیس ختم ہو رہے ہیں. مریم بھی پاک ہو گئی ہے, وہ شہباز شریف بھی پاک, اس کے بیٹے بھی پاک ہو گئے, داماد بھی پاک ہو گیا. اب اور باقی سارے غریب لوگ جیلوں میں گل. اچھا, یہاں ایک بڑی مزیدار بات آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہی ہے, میں ذاتی وٹنس ہوں. یہ جو نیب بنی تھی مشرف کے دور میں, ایک شخص کے خلاف کیس میں نیب کی عدالت میں لے کے پیش ہوتا تھا, اس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنانا تھا. میری ساری گواہی پیچھے رہ گئی, وہ وزیر اعلیٰ بن گیا بلوچستان کا. مجھے کوئی بات, یہ سارے کے سارے پولیٹیکل انجینئرنگ سے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں, سارے کے سارے, رائٹ فرام ایوب خان آن ورڈ. اس نے کہا کرپشن پہ گورنمنٹ, یا خان نے کہا کرپشن گورنمنٹ چلا. آپ نے پھر اسی ISI کو کہا ہے کہ وہ بہت زبردست, ان کو روکے گا کون؟ میری اور یہ جی میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں, مسئلہ ہی پاکستان کا رول آف لا ہے. صحیح, صرف مسئلہ ایک ہی ہے. آپ مجھے کہنا کہ آج کیا مسئلہ ہے, انصاف نہیں ہے. انصاف آتا ہے رول آف لا سے. صحیح, رول آف لا کا مطلب یہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. صحیح, وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے قائم کیا تھا, انصاف, عدل اور انصاف, کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کو سزا ملے گی. یعنی ایک دیکھیں نا, ایک کمٹمنٹ شو کی کہ کوئی بھی قانون کے اوپر نہیں ہے, میری بیٹی بھی نہیں ہے, اور سب سے پیاری بیٹی کا نام بے شک. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جب طاقتور چوری کرے تو اسے چھوڑ دو. اب یہ ہماری تباہی آپ کے سامنے ہے. ہمیں کوئی صرف اس حدیث کے اوپر سوچ لینا چاہیے کہ یہ حدیث کی وجہ, یہ اس میں حدیث میں 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے اگر تباہ ہونا ہے تو یہ کرو جو آج NRO2 دے کے آپ پاکستان سے کر رہے ہیں. اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے کہ ایک گورنمنٹ کی 17 سال میں سب سے بہترین معاشی پرفارمنس, 17 سال کے اندر جب بہترین اکنامک انڈیکیٹرز تھے, اور وہ ڈالرز کے بغیر, جو ہمارے صرف ہمارے 3 مارشل لاز میں اتنی پرفارمنس ہوئی ہے اکانومی کی, ایوب خان کی, وہ بھی امریکن اسسٹنس بہت تھی, ساری امریکن ڈالرز آ رہے تھے. امریکن ڈالرز کے باوجود
2 साल कोरोना की दुनिया में तबाही के बावजूद एक गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, आपने उसको गिरा के चोरों को ऊपर बैठा दिया और उन चोरों ने मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया। और 1100 अरब रुपए की चोरी, 480 अरब रुपया, और ये जी हमारी गवर्नमेंट में हमने वसूल किया था नैब के जरिए 480 अरब रुपया। 280 18 सालों में, हमारे दौर में 480, क्योंकि हमने उनको छोड़ दिया कि जो केसेस थे, ये तो जो इंजीनियरिंग रोक दी और सारे केसेस पुराने थे। हमारे दौर में तो सिर्फ शहबाज के केसेस थे और वो 95% पुराने केसेस थे। अब वो सारे माफ हो गए। क्या बेहतर नहीं होता कि आप एक इसके बराबर का बड़ा सिविल अदारा जो है वो बना लें? हमारे मुल्क की बदकिस्मती शायद यही है कि हमारे यहाँ सिविल डिफेंस का अदारा भी नहीं है, वो भी हम फौज की तरफ देखते हैं। और ये सब देखें, ये जो मार्शल लॉ आता है ना, जो आपने शुरू से अयूब खान के से बात की, वो आता ही इदारे तबाह करके। सही बात। आप जब कहें कि मैं कानून से ऊपर हूँ, आइन के ऊपर हूँ, जिस दिन आपने मार्शल लॉ अनाउंस किया, ठीक, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ खत्म। इसका मतलब कि मैं अब आइन के ऊपर आ गया हूँ, ठीक। और वो आप चलने भी नहीं देंगे वो इदारों को, उनको ज़रूरी आपको कमज़ोर करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे आप खुला छोड़ेंगे उनको? अब अदालत को आप छोड़ दें, वो आपका कहेगा कि ये आप गैर आइनी है। तो वो सारा सिस्टम को जब सबॉर्डिनेट करते हैं तो लॉ ख़त्म हो जाता है। अब हमारा तो ट्रेजेडी ये है कि ये जो 2 चोर आए, चोर ख़ानदान, इन्होंने आते साथ ही इन्होंने भी वो ख़त्म कर दिया। इन्होंने इदारों को ठीक नहीं होने दिया, क्योंकि अब आप सोच लेना, शहबाज शरीफ आया, सबसे पहले इसने FIA के ऊपर हमला किया। FIA के अंदर इसके केस थे, 16 अरब रुपए का केस, और वो ओपन एंड शट। रिजवान हमारा दोस्त, मेरा दोस्त था, उसने मुझे 2 दिन पहले कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं, और उसके बाद 2 दिन में उसका हार्ट अटैक हो गया। उसको वो शदीद प्रेशर में ले आया। आते साथ ही पहले अदारा इन्होंने जिसने ज़बरदस्त काम किया इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो इनकी चोरी, इनको पकड़ के, उस अदारे को इन्होंने अटैक किया। रिजवान आते साथ ही उसका हार्ट अटैक हुआ। 2 महीने के अंदर सब कुछ हुआ। 4 वो गवाह जिनके अकाउंट्स में नौकरों के नाम पे पैसे आ रहे थे, चारों हार्ट अटैक से 2 महीने में मरे। सिग्नल गया FIA को, उन्होंने अपना आदमी बिठाया, सारे केसेस ख़त्म किए। FIA ख़त्म। FIA ख़त्म कैसे कि पब्लिक की नज़र में अब FIA की कोई हैसियत नहीं है। वो ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान का टूल है विक्टिमाइज़ करने का, कि जनाब कैसे PTI को ख़त्म करो। नैब ख़त्म, नैब पे अपना आदमी बिठाया, नैब में केसेस ख़त्म हो रहे हैं। नैब वाला कहता है जी, वो मरियम का वो कहता है, अब पता है वो नवाज शरीफ ने कहा है कि ये हमारे फ्लैट है लंदन में। वो मरियम से पूछता है, वो मरियम का केस कैसे होता है, वो उससे पूछता है नैब वाले से, जी वो जज पूछता है कि आप ये साबित कर सकते हैं इनके फ्लैट है? वो कहता है जी मैं नहीं कर सकता, उन्होंने एडमिट किया हुआ है हमारे फ्लैट, चलो जी उनका भी केस ख़त्म। तो अब नैब की क्या हैसियत रहेगी पब्लिक के अंदर? नैब ख़त्म हो गई। उसी तरह मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब आप इदारे चलते हैं रूल ऑफ लॉ से, आइन के दायरे में रह के उनकी प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, अब कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता स्कॉटलैंड यार्ड के अंदर। वो जब इंक्वायरी शुरू करता है, वो चाहे गवर्नमेंट का हो या वो अपोजिशन का हो, स्कॉटलैंड यार्ड जब इंक्वायरी शुरू करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रोक सकता। इसलिए उनके इदारे मजबूत हैं। हमारे ज़माने में हमने क्या किया? हमने इदारों को तकड़ा किया। आते साथ ही इन्होंने इदारे ख़त्म किए, और FIA ख़त्म, नैब ख़त्म। लेकिन मैं और क्रिकेट बोर्ड देख लें, और रमीज़ राजा, अब मैं तो क्रिकेट इन सबसे बेहतर जानता हूँ, रमीज़ राजा जो अच्छा भला काम कर रहा था, उसने आके हमारी क्रिकेट को उसने फैसले ऐसे किए कि आप देखिए हम वर्ल्ड कप फाइनल में चले गए, हम कम्पीट कर रहे हैं दुनिया में। आते साथ ही नजम सेठी को ऊपर बैठा दिया। बिजनेस एम्पायर बनाना है। उस आदमी का क्या रेलेवेंस है क्रिकेट में? उसको ऊपर बैठा दिया आके, उसने अपना न्यायालय है। जो एक इदारा जब चलता है ना, वो कंटिन्यूटी होती है। वो पता होता है कि एक नहीं होता कि सिर्फ क्रिकेट टीम है, उसके नीचे पूरा सेटअप है। वो आके जो आदमी ने अपनी ज़िंदगी को 20-25 साल क्रिकेट में गुजारी और टेस्ट क्रिकेट खेली 15 साल, उसका ज़्यादा तजर्बा है, या एक आदमी जो आपके लिए बड़ा प्रो लिखने वाला है उसका तजर्बा है, उसको लाके क्रिकेट बोर्ड पे बैठा दिया। अब क्रिकेट बोर्ड का ज़रा हाल देखना। पॉइंट मेरा ये है जी कि ये शरीफों और जरदारियों का जो सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने लूटा है, लूटने के लिए इन्होंने इदारे तबाह किए हैं। जब इदारे तबाह करते हैं, और जिस तरह नैब अमेंडमेंट किया इन्होंने, वाइट कॉलर क्राइम पाकिस्तान में पकड़ना नामुमकिन कर दिया इन्होंने। अब सिर्फ गरीब छोटा चोर पकड़ा जा सकता है।
ताकतवर डाकू आज पाकिस्तान में पकड़ ही नहीं आप सकते, क्योंकि उन्होंने नैम अमेंडमेंट करके कहा जी अब मैं प्राइम मिनिस्टर मैं चोरी करूं आके और मैं अपने बच्चों के नाम पे पैसा कर दूं, तो पहले वो कहेंगे कि अच्छा जी बच्चों के नाम पे पैसा आप प्रूव नहीं कर सकते। दूसरा वो मुझे कहेंगे अब वो नैब के ऊपर वो साबित करे कि इमरान खान ने बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी किधर से ली है, वो साबित